الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، حاجی میقات پر جب غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ ابھی نیت نہ کرے، جب سواری پر بیٹھ جائے اس وقت نیت کرے۔ اگر حج تمتع کی نیت کیا ہے تو صرف عمرہ کی نیت کرے اور لبیک عمرتن کہے، اور اگر حج عمرہ دونوں یعنی حج قران کی نیت کیا ہے تو لبیک عمرتن و حجن کہے، اور اگر صرف حج کی نیت کیا ہے تو لبیک حجن کہے، اور اس کے بعد تلبیہ کے کلمات پڑھتے ہوئے مکہ وہ پہنچے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، جیسا کہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے، فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا حکم دوں۔ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے، تو آپ نے فرمایا العج والثج، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔ تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکریاں سب تلبیہ کہتے ہیں اور لبیک پکارتے ہیں، جس کا اجر بھی تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ حاجی جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو کنکری جب مار لے گا تو اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا، اور عمرہ کرنے والا جب طواف شروع کرے تو طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔